ایک سبب ایک بہانہ ہوتا ہے نا، سبب ایک تجربہ ہو گیا یا سبب ایک بہانہ ہو گیا، معاملہ ہو گیا. تو میں عرض کروں کہ میں سمجھتا تھا حسن اخلاق شاید اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی بات کرتا رہے تو بندہ چپ کے نا ایسے سر جھکا کے بات کی کھڑا رہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی آپ کا. وہ جھوٹ بکتا رہے بندہ کہ واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی. وہ گالیاں بکتا رہے بندہ کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ منافقت ہے حضور والا، یہ حسن اخلاق نہیں ہے. ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو پکڑیں، اس کو کہیں تم جھوٹ بول رہے، تم جھوٹے انسان ہو، یہ حسن اخلاق ہے. ایک بندے کے اندر عیب ہے اور آپ کہتے ہو واہ جی واہ کیا بات ہے جناب آپ کی، آپ تو بہت اچھے ہیں. غلط ہے بھائی، منافقت ہے یہ. کیوں اچھا کہہ رہے ہیں اس کو؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ، اس کو یار بیٹا بھائی یہ اچھا نہیں ہے، ابو جان چاچا جان نانا حضور یہ آپ ٹھیک نہیں فرما رہے حضور، یہ اصل بات اس طرح ہے، کرم فرمائے شفقت فرمائے، یہ اس طرح نہ بولیں. اور الحمدللہ رب العالمین میں نے کسی عالم دین سے غالباً یہ سنا تھا کہ حسن اخلاق کیا ہے. اور یہ مطلب ہر کی جھوٹی سچی باتوں پہ ایک بندہ جو ہے وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، کہتا ہے جی کہ یہ بھی اہل تشیع میں بیٹھنے والوں میں بندہ تھا، کہتا ہے جی نبی کریم استغفر اللہ میں بات کروں گا جب تک نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ویسے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ سے بات کروں، مطلب یہ اس کی باتوں کو دہراؤں نا، لیکن چلیں میں اس کے الفاظ تو نہیں دہراتا، اس کا لب لباب آپ کو بتاتا ہوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں اس کی بات کا جو مطلب نکلتا ہے. کہتا ہے جی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے دہان اقدس سے منہ کا جو پانی مبارک پانی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو شرف بخشا کہ وہ چومے اس کو. یہ میں اپنے الفاظ میں ادب سے بیان کر رہا ہوں، اس نے تو خبیث لعنتی نے پتہ نہیں کس طرح بات کی تھی. تو کہتا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہاں پہ نا تمباکو کا بوٹا، تمباکو کا پودا، تمباکو کا وہ اس نے پیدا ہوا تھا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بقول اس کے نا جو وہ بک رہا تھا، کہتا ہے جی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے اور یہ وبا بھی ہے. شفا جب وہ سمجھ کے پیے گا تو شفا ہے، جو وبا سمجھ کے پیے گا تو وہ وبا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن سے پیدا ہوا یہ تمباکو ہے. تو یہ جو شفا سمجھ کی پیتا ہے وہ تو جناب وہ تو پونجی شخصیت بن جاتا ہے. میں نے کہا بڑی لعنت، تو تم یہ کیا بک رہے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہم نے کس کی اس طرح سے ملتی جلتی بات بھی نہیں سنی. اور یہ تو نشے کو تم جائز اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مطلب اس کو نسبت کر رہے ہو یار. اب مجھے بتائیں وہاں پہ حسن اخلاق کیا ہوگا؟ میں اس کو ہاتھ باندھ کے یہی کہوں جناب حضور والا کیا بات کی آپ نے ہیں، کیا حضور پہ جھوٹ باندھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ حسن اخلاق یہ نہیں ہے. حسن اخلاق کھری اور سچی بات کرنے کا نام حسن اخلاق ہے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، فتنہ نہیں ڈالنا نا. اب اس میں یہ بھی بات بھی نہیں کہ بھائی آپ کسی کے منہ پہ جائیں تو اس کو کہیں میں تو کھری سناتا ہوں تم ایسے ہو تم ویسے ہو، ایسے بھی نہیں کرنا. میری بات کو سمجھیں، اگر کسی پہ گواہی پڑ جائے یا کوئی معاملہ ہو تو آپ نے سچی بات کرنی ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سچی بات بھی بڑے کروے لہجے میں کرتے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا کہ بول تو ہم سج رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہن بھائیوں میں کوئی معاملہ ہو گیا، اپنے رشتہ داروں میں معاملہ ہو گیا، دوست احباب میں معاملہ ہو گیا، تو ہم بعض اوقات نا سچی بات بڑی کھری ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو نا گندے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اس کو گندا مندہ سا کر کے پھر سچ بولتے ہیں. تو اگلا بندہ بیچارہ اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ اس طرح بھی نہیں کرنا. سچ بولنا ہے اور سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بولنا ہے. اور سچ بولنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو شرمندہ کر کے ہی رہوں گا. بعض معاملات ہوتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یار میں تو سچ بولوں گا تو یہ تو آنکھیں اٹھانے جوگا نہیں رہے گا. بتاؤں میں تمہارے بعد میں کیا تم وہاں پہ فلاں جگہ یہ نہیں کر رہے تھے؟ اب عیب اچھالنے کو بھائی سچ بولنا تھوڑا ہی کہیں گے. آپ کسی کا عیب اچھال رہے ہو، کسی کے بارے میں غیبتیں کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں سچ بول رہا ہوں، تو یہ سچ بولنے میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جس طرح ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم نے اللہ رسول کی خاطر جو کرنا ہے. اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ گیا تو ہم نے الگ سے اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاؤں پکڑنے، اس کے ہاتھ جوڑنے، اس کو منت سماعت کرنی ہے، محبت پیار سے نا. الگ الگ رتبے والا بندہ ہوتا ہے، الگ الگ معاملہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہیں حضور والا یہ یہاں پہ غلطی ہے، مسئلہ ہے، تو حضور کرم فرمائے شفقت فرمائے، میرے دیکھنے میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ میری اصلاح فرما دیں، میرے دل سے یہ بات نکال دیں. تو اچھے طریقے سے نا اللہ رسول کے رضا کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال دولت کی لالچ کے لیے بچھا دیا، تو ایسے شخص کی 2/3 غیرت اور دین کا
آدھا حصہ جاتا رہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چاپلوسی اور خوشامد کرنا ایک مذموم، مہلک اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ بعض اوقات چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہ جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ اس سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے۔ ایسی خوشامد و چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا استاد کی تعظیم کریں گے، خوشامد بھی کرنی پڑی تو یہ مومن کا حصہ نہیں ہے، مومن کا اخلاق نہیں ہے کہ وہ خوشامد کرے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ اور ہم اساتذہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو استاد نہیں کہتا، لیکن مجھے پرسنل پہ نا یہ اکثر بھائی کہتے ہیں پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا بھائی، استاد جی سے پڑھاتے ہو کہ نہیں پڑھاتے ہو، سبق سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو، گروپ میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، پھر ہمیں بتا دیں ہم نہیں ڈالتے، ہم گروپ میں نہیں آتے۔ تو حضور والا یہ اس طرح کی باتیں دل دکھانے والی ہوتی ہیں نا۔ بہرحال چلیں، میری بات تو الگ ہے، میں آج مسکین سا بندہ ہوں، میں نے کسی کو کیا کرنا ہے، مجھے کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پہلے سے آپ سب کو نا معاف کرتا ہوں۔ وقتی طور پہ بعض اوقات کوئی آتا بھی ہے تو وہ ظاہر انسان ہو، انسان کے دل میں آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہم نے ایک بڑا کام کرنا ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ ہم دل رنجیدہ نہیں کرتے، وقتی طور پہ ہو بھی جائے انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیات اور دل جذبات رکھے ہیں نا، وقتی طور پہ مطلب بعض اوقات اگر ہو بھی جائے تو انشاءاللہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے میں فائدہ زیادہ ہے۔ بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے نا خوشامد کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اس میں بھی یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اچھا استاد کی تعظیم کرتے ہیں نا، آپ استاد کا ادب کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، تو اچھی خوشامد بھی تو ہو سکتی نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ حضور کیا زبردست سفید لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، کوئی سلوٹ نہیں، کوئی داغ نہیں، اللہ کرے بس ہم بھی، میں بھی آپ کے صدقے اور آپ جو ہیں وہ اس سفید لباس کے صدقے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں۔ اب اس طرح کی خوشامدیں، اس طرح کی دعائیں، جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے استاد محترم کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ خصوصی فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ اب یہ جتنی مرضی تعریفیں کرتے، مطلب یہ دعائیں کرتے رہیں، اب اس میں تو خوشامد کا پہلو نہیں نکلتا نا جو مضموم ہے۔ دعائیں کریں، دعائیں کر کے ان کا دل خوش کریں، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا اچھی بات ہے۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا کہ نواب کی مدح میں نا شعراء نے قصیدے لکھے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا ان شعراء میں سے تھے۔ آپ سے بھی کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ لکھا، البتہ اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یعنی شروع کا جو شعر ہے وہ یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ دیکھیں کیا کمال کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ تصور تک، گمان تک نہیں جاتا کہ اس میں کوئی نقص ہوگا، اور ہر پھول کے ساتھ نا کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے جو پھولوں کا سردار ہے وہ گلاب کا پھول ہے، اب گلاب کے پھول کے ساتھ بھی کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں۔ اب شمع ہے، شمع کس کو کہتے ہیں؟ موم بتی کو کہہ لیں یا جو دیا چراغ اس کو کہہ لیں۔ کتنی مطلب یہ اچھی چیز ہے نا کہ رات کو یہ روشنی دیتی ہے ہمیں، اور ہم پرانے زمانے میں سے کافی سارے معاملات کرتے تھے، اب اس کا فی زمانہ دیکھ لیں تو کیا ہے، مطلب بلب ہے، لائٹ ہے، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ کیا شمع دھواں دیتی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے پوری دنیا کو ایسے روشن کیا کہ دھوئیں جیسا نقص بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا بڑی پیاری بات لکھی۔ اور مقطع یعنی آخری شعر میں نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہ لکھنے اور اس کے جواب میں نسبت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بہت ہی نفیس اور عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی وجہ یوں ارشاد فرمائی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی مدح کروں، یہ کون ہوتے ہیں؟ میری بلا اس میں پڑے، ان کی بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے
نان نہیں۔ اب اس کا نام کیا تھا جس کی مدح میں یہ قصیدہ لکھنے کو کہہ رہے تھے؟ نان پارا نا۔ تو فرمایا میرا دین پارا نا نہیں، بھئی میں تو اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گاؤں گا، یہ جو دنیا دار ہیں ان سے میرا کیا تعلق۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اس مقطع یعنی آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے رضا، میں اور دولت مندوں، دنیا کے نوابوں اور حکمرانوں کی تعریف و خوشامد کروں؟ نہیں نہیں، اس بلا یعنی مالداروں کی خوشامد نما آفت و بلا میں تو بس میری بلا ہی پڑے، یعنی مجھ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس میں تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھکاری ہوں۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا، نان پارا نا، نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو۔ میرا جو دین ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جدھر مال دیکھا ادھر لڑک گئے۔ تو جو چاپلوسی اور خوشامد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کا اسباب کیا ہیں؟ اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ جب انسان کی طبیعت آرام پسند ہو جائے نا اور محنت کی عادت یکسر ختم ہو جائے تو بندہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خود کو محنت کا عادی بنائے تاکہ چاپلوسی کی بجائے اس کی محنت کو کامیابی کی سند سمجھا جائے۔ تملق یعنی چاپلوسی کا ایک سبب شہرت کی طلب ہے، لہٰذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کو اپنے پیش نظر رکھے۔ کہ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو بیچارے کہیں بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکتے آرام سے سکون سے۔ تو جیسے پچھلے دنوں میں واسع زکاری صاحب کا کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں نا بائک پہ کبھی کبھی نکل جاتا ہوں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ بائک پہ نکل جاتے ہیں تو یہ لوگ کہاں ان کو مطلب کہیں بیٹھنے اٹھنے دیتے ہوں گے؟ تو وہ پھر خود ہی فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ میں ہیلمٹ پہن کے نا موٹر سائیکل پہ نکلتا ہوں تاکہ میری پہچان نہ ہو۔ تو میں تھوڑا سا نا حیران ہوا، پھر مجھے پیر اجمل قاری صاحب کی ایک بات یاد آئی۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ یار یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے کہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کسی دکان پہ نہیں بیٹھ سکتے، کہیں بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے، کہیں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو لوگوں سے چھپ کے رہنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے مشہور ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھ لیں، اب کوئی مشہور بندہ ہے، اب وہ کہیں چلا جائے تو 100 بندہ تو اس کو سلام کرنے آ جائے گا، وہ بیچارہ 10 کو تو خوشی سے سلام کرے گا، باقی 90 کو کیسے سلام کرے گا؟ یہ سیاسی بندے ہوتے ہیں، ان کے تو خیر معاملات ہی الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ شہرت جو ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے جو ہے نا گناہوں میں پڑنے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طلب کرتے ہیں شہرت کو، یہ بھی چاپلوسیاں اور خوشامد کرتے ہیں نا لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، بھئی ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ہماری پکچر بنے گی، ہماری جناب سیلفی بنے گی، ہماری بھی عزت ہوگی۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور طلب شہرت کے جو نقصانات ہیں وہ اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ بعض افراد کی طبیعت فسادی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنی طبیعت کیا تو مجبور ہو کر تملق کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان کے سبب برے فعل کی نشاندہی کی جائے تو اسے یہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوال کرے، اللہ عز و جل شر و فساد پھیلانے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اپنی اس شر انگیزی اور فسادی طبیعت کے سبب رحمت الہی سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ بعض افراد اپنی ترقی کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظروں میں نیچا گرانا لازمی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے چغل خوری کی راہ اختیار کرتے ہیں، لہٰذا چغل خوری کی عادت تملق کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ چغل خوری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو اپنے پیش نظر رکھے۔ لوگوں کو اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے تملق کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے اور آخرت کے فائدے کو اپنے پیش نظر رکھے۔ بعض افراد تملق کو ذاتی خامیوں کے لیے پردہ سمجھتے ہیں اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کے لیے تملق میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ذاتی خامیوں کو دور کرنے کے لیے دیانت دار رہے نا، اور اسی کوشش میں رہے کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہونے سے بچے۔ بعض افراد بغض و کینہ کے سبب کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کے جال میں پھنس جائے اور وہ شخص جو ہے وہ خود پسندی جیسی آفات میں مبتلا ہو جائے اور کبھی ترقی نہ کر سکے۔ اس کا علاج ہے کہ بندہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھے، احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہوئے درست اور مفید مشورے دے۔ بعض اوقات صاحب منصب حضرات کی ہم نشینی میں بھی اس مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بقدر ضرورت ہی صاحب منصب افراد سے تعلق رکھے اور بے جا ملاقات سے پرہیز رکھے۔ بڑے لوگوں سے تعلقات رکھنا نا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی،
تو دور رہا کریں ان سے. اور باقی میں نے جو عرض کیا کہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوں جو دنیا دار ہو نا، تو اب ان کی حوصلہ افزائی کی نیت، جو ان کی اصلاح کی نیت نہ ہو تو خوشامد و چپلوسی جیسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. بعض اوقات پچھلے دنوں ہم ایک محفل میں گئے تو وہاں پہ نا ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اب وہاں پہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے امام صاحب کی وہ خوبیاں بیان کی، امام صاحب کو خود ان کا مطلب نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی اب کیا تعریفیں کرنی اور اس طرح کا معاملات کرنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سچ بولنے کی اور منافقت جیسے ہر فعل کی سے نا توبہ کرنے کی اور اس طرح کا عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.